شعر ہے، میرے خلاف فلک بوز سازشوں کا دھواں تمہارے گھر سے اٹھا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ کون کون سے گھر اس میں انوالوڈ ہیں؟ وائٹ ہاؤس ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے، جاتی عمرہ ہے، بلاول ہاؤس ہے، نیوبری آکسفورڈ والا گھر ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی گھر ہے جو قوم کو نہیں پتا؟ دیکھیں ارشد، دیکھیں اگر آپ بر صغیر کی تاریخ یا ایون ڈیولپنگ ورلڈ کی اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں تو ان کو کنٹرول ہمیشہ باہر سے جب کیا گیا ہے تو اندر میر جعفر اور میر صادق کا ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی ٹیپو سلطان کو اگر انگریزوں نے ہرایا تو اس میں ایک میر صادق تھا. سراج الدولہ کو بنگال میں اگر انگریزوں نے ہرایا تو وہاں میر جعفر تھا، جنہوں نے غداری کر کے اپنی قوم کو غلام بنایا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. یہ ساری اگر آپ افریقن ریپبلکس کا دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، ایران میں محمد مصدق آئے اور وہ ایک آزاد ایک فورن پالیسی الیکٹڈ آدمی تھے، باقاعدہ کو کر کے ان کو گرایا گیا اور پھر اس آدمی کو رکھا جو کنٹرولبل تھا. یعنی جو ضرورت نہیں ہے آپ ملک فتح کرنے کی، آپ ایک ایسا آدمی بٹھا دیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں ہو اور وہ جو آپ کہیں وہ کرے. تو ملک کو غلام بنانے کے لیے اس طرح کے لوگ ان کو چاہیے جو کہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کی پالیسیز قربان کر دیں. تو یہ ساری یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے. پرائم منسٹر صاحب، آپ کو اس سازش کا علم کب ہوا؟ اگست 2021 میں یا اکتوبر میں؟ بس مجھے اگست سے شروع ہو گیا تھا آئیڈیا اس چیز کا. مجھے علم تھا کہ یہ گیم چل رہی ہے اور مجھے یہ بھی تھا کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے لنڈن سے. لوگ یہاں سے لنڈن جاتے تھے، واپس آتے تھے، میرے پاس ایجنسیز کی رپورٹس بھی تھیں. تو میں نے تو اپنی کیبنٹ کو بتا دیا تھا سب کو کہ ہمارا یہ جو سردیاں ہیں یہ ہمارا سب سے مشکل ٹائم ہے، اور میں نے بتایا تھا یہ مارچ، یہ سب کو پتہ ہے میری کیبنٹ کو. تو لنڈن ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے یہ سازش جڑی ہوئی ہے؟ بالکل. دیکھیں یہ نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ لوگوں کو مل رہا تھا، ایسے لوگ جو حسین حقانی جو کہ وہ میمو گیٹ کے اندر یعنی امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ امبیسڈر تھا کہ ہماری پاکستانی فوج سے بچا لو آصف زرداری کو، جو عدالت میں کیس بھی تھا. تو یہ مسلسل یہ اس کے ساتھ بزی تھا. آخری اس کی میٹنگ 3 مارچ کو ہوئی. 7 مارچ کو ہمیں یہ ڈاکیومنٹ ملتی ہے، تو 3 مارچ کو اس کی میٹنگ ہوئی. تو یہ اس طرح کے لوگ مسلسل ان ٹچ تھے. وہ لوگ جو کہ پاکستانی فوج کے بھی خلاف تھے. فوج کے اس لیے خلاف ہیں کہ اصل میں ملک کو اکٹھی اس وقت ہماری اگر مضبوط فوج نہ ہو تو یہ میں بڑی دیر سے کہتا رہا ہوں 3 ٹکڑے کر سکتے ہیں ہمارے جو دشمن ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ساری مسلمان دنیا میں دیکھیں تو ایک ملک جس کے پاس قوت تھی اور تکڑی فوج تھی ان کو کمزور کیا گیا ہے. عراق بڑی تکڑی فوج تھی، ایران کے اوپر سینکشنز، سیریا سے کیا کیا گیا، لیبیا جو بھی کوئی آزاد فورن پالیسی تھی آپ دیکھ لیں. صومالیہ جب وہ ان کی ایک گورنمنٹ آئی اس کو پھر ریپلیس کیا گیا. تو ہم بچے ہوئے ہیں اپنی فوج کی وجہ سے. تو وہ جو اینٹی گروپ ہے فوج کا، اور نواز شریف نے اور اس کی بیٹی نے کھل کے فوج کو برا بھلا کہا اور پھر وہ چپ ہو گئے. تو یہ جو سازش تھی یہ مجھے اگست سے پتا تھا اس کا. پرائم منسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ فوج کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور پھر وہ چپ ہو گئے. مریم نواز نے باقاعدہ یہ آن ریکارڈ بیان دیا. نواز شریف صاحب نے اداروں کے سربراہان کا نام لے کے جلسوں میں کہا کہ مریم نواز نے کہا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پھر نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ مفاہمت ہو گئی. دیکھیں میں جانتا تو نہیں، اور میں کبھی بھی ارشد یہ واضح کر دوں کہ کبھی اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا. میرے جو بھی ہو ایشوز میں کبھی پبلکلی بات نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو فوج کی بہت ضرورت ہے، ایک مضبوط فوج کی. ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کو نقصان پہنچے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں ان کی تو بڑی آبویس ان کی جو پالیسی ہے شریفوں کی، یہ 30 سال سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، 35 سال سے. ان کی بڑی آئے فوج کے اوپر تھے. جنرل جیلانی لے کے ہمارے سامنے بنایا، وہ جنرل ضیاء نے اس کو اٹھایا کہ پتلا تھا، جو کہے گا کر دے گا، پیسے چاہیے تھے اس کو. اس نے ساری پاکستان کی جو ملک کو نقصان پہنچاتا، کسی انڈیویجول نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نواز شریف نے پہنچایا. یہ جو رشوت، پیسے کی سیاحت، لفافہ جرنلزم، یہ
چھانگا مانگا کی سیاست، قیمتیں لگانی پولیٹیشنز کی، ججز کو پلاٹس دینے، ججز کو خریدنا، ڈرانا، دھمکانا، مافیا، یہ سارا اس نے شروع کیا. اور زرداری پھر اس کے ساتھ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دوسری طرف بجائے کوئی ایماندار ہو ادھر زرداری مل گیا، تو انہوں نے بڑی تباہی مچائی پاکستان کی. ہم جب سے یہ دونوں آئے ہیں ہم سارے برِ صغیر میں پیچھے رہ گئے. 90s میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہندوستان آگے ہم سب سے آگے تھے. تو انہوں نے جو لوٹ مار مچائی اور ملک کی تباہی کی، اور یہ رشوت پہ یہ جو ہماری اخلاقیات تباہ کی، یا میں امر بالمعروف کیوں کہتا ہوں کہ اصل میں انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیا، چوری کو. اب یہ جو ڈرامہ ہوا ہے سارا سندھ ہاؤس میں، یہ ساری چیز قوم کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کسی مہذب معاشرے میں یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اوپنلی قیمتیں 20-25 کروڑ دے رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں پولیٹیشنز کو جو ملک کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. یہ اس نے شروع کیا تھا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.